गुजरे हैं کہ لاہور کے ایک مولوی عبدالخالق بھٹی نام کے شخص نے خلیفہ راشد اسداللہ الغالب اخی مصطفیٰ داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے ادبی اور گستاخی کی، اور نہ صرف آپ کی بے ادبی کی بلکہ ذیلاً اور ضمناً حضور کی صحابہ کی بے ادبی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیگر آل البیت کے حوالے سے بھی انتہائی رقیق اور گھٹیا انداز اختیار کیا۔ اس شخص نے اپنی گفتگو میں ببانگ دہل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت راشدہ کا انکار کیا، اور خلاف حقیقت یہاں تک اس نے بکواس کیا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، حضرت علی کی بیعت تو 5 جلیل القدر صحابہ نے بھی نہیں کی تھی، تو وہ خلیفہ راشد کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بندہ مائی کا لال، صرف 5 صحابہ ایسے جو جنگ بدر میں شامل ہوں، جو عشرہ مبشرہ میں ہوں، جو جلیل القدر ہوں، جو کبار صحابہ ہوں، ایسے صرف 5 صحابہ سے حضرت علی کی بیعت ثابت کر دیں۔ اور بھائی جن کی 5 صحابہ سے بیعت ثابت نہیں ہے ان کو اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین میں شامل کر رہے ہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور جو ہے نا مکاتب فکر کے علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے وہ اہل الحدیث، ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت راشدہ کا انکار کرے، حضرت ابو بکر کا، حضرت سیدنا عمر فاروق کی خلافت راشدہ کا انکار کرے، تو کیا یہ ان کی بے ادبی اور گستاخی ہوگی یا نہیں؟ تو اگر وہاں بے ادبی اور گستاخی ہے تو جو شخص سرعام حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت راشدہ کا انکار کر رہے اور ان کے خلاف انتہائی بغض اور زہریلے انداز سے وہ گفتگو کر رہا ہے، اور یہ کوئی سبقت لسانی کا انداز نہیں ہے، یہ پورے بے ادبی کے انداز سے پوری گفتگو کر رہا ہے، تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے دن گزر گئے، چلو شیعہ حضرات نے تو اس کے خلاف FIR لانچ کر دی، میں اہل سنت و جماعت کے مقتدر لوگوں سے، میں بڑے بڑی جماعتوں کے تنظیموں کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے گھر میں آتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے تمام اہل سنت و جماعت کی عوام سے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے دعوت اسلامی جو ہماری اپنی جماعت ہے اس کے اندر موجود جو بعض کرپٹ قسم کے عناصر ہیں ان کی میں نے نشاندہی کی، اور میں نے اپنی گفتگو میں حضرت امیر دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری ادام اللہ ذلہ السامی یا میں نے مطلقاً جماعت کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز نہیں کی، بلکہ اس جماعت میں موجود ان گندے انڈوں کے حوالے سے میں نے اپنا جو ہے نا وہ اظہار رائے کیا۔ تو اس پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ دنیا بھر سے میرے خلاف سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز اور ہزاروں کی تعداد میں جناب والا تحریریں آئیں، اور اس کے علاوہ جو میرے خلاف گالم گلوچ والا جو پیڑ برگیڈ متحرک ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تمام اہل سنت اور تمام لوگ اس سے واقف ہیں کہ کس طرح کا ری ایکشن ان لوگوں نے دیا، جبکہ میں نے صرف شورا کے چند لوگوں اور ان کی جماعت کے اندر موجود جو کرپٹ عناصر ہیں، جو اہل سنت کا چندہ سود کے پیسوں پہ لگاتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، میں نے ان کے حوالے سے گفتگو کی تو ان لوگوں نے کس انداز سے مجھے جناب ٹرول کیا اور کس طرح سے ری ایکشن دیا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ جن مولویوں نے میرے خلاف لگاتار کمپین لانچ کی ہے، وہ یوٹیوبر، وہ جو جن کو فیضان مدینہ میں بلا کر جن یوٹیوبروں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان کو جناب بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان یوٹیوبروں نے وہ لگاتار مسلسل ہمارے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنی جماعت کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ میں پوری اہل سنت و جماعت کے لوگوں سے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ لاہور سے لے کر کراچی تک اور کشمیر سے لے کے ملتان تک یہ جتنے دعوت اسلامی کے مبلغ، یہ گالیاں دینے والے، جنہوں نے پیڈ مفتی، جنہوں نے مدرسوں کے طلباء کو بھی پوری پلاننگ کے ساتھ، اور ان کے عمران طاری صاحب کی زیر قیادت یہ جو پورا بدتمیزی کا طبقہ جو متحرک رہا اتنے دنوں سے، ان میں سے ایک آدمی بھی بولا اس بے ادب اور گستاخ کے خلاف؟ اس کی طرف ویڈیوز آپ نے سنی ہیں کہ وہ کہیں تو کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید کا دفاع یہ ناسبیت نہیں بلکہ یزید کا دفاع یہ صحابہ کا دفاع ہے۔ میرے بھائیو، یزید رحمت اللہ علیہ کا دفاع یہ واللہ ناسبیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید کا دفاع دراصل ان صحابہ کرام کا دفاع ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی، یہ ان صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہیں پر یہ بدتمیز آدمی کہتا ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں
کہتا ہے یہ شیعہ رافضیوں کے 12 امام سننے ہوں گے جن کا نام لیتا ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر آگے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ان 12 اماموں کا نہ تو قرآن میں کہیں ذکر ہے اور نہ حدیث۔ آپ نے شیعہ رافضیوں سے 12 اماموں کے نام سنے ہوں گے نا، حضرت علی، حسن، حسین، علی بن حسین، امام باقر، جعفر، اور علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری اور امام غائب۔ اللہ کی قسم ان 12 اماموں کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، من گڑھ اور خود ساختہ عقیدہ ان کا۔ کیا یہ واضح طور پر جھوٹ نہیں ہے؟ آیت مباہلہ کیا مولا علی اور حسنین کریمین کی شان میں نازل نہیں ہوئی؟ اور آیت تطہیر میں قیامت تک آنے والی حضور کی ذریت داخل نہیں؟ اور خصوصی طور پر کیا یہ آیت حضرت علی اور حضرات حسنین کریمین کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے؟ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سینکڑوں حدیثیں جو اہل سنت و جماعت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں شان مولا مرتضیٰ میں ہیں، شان اہل البیت میں ہیں، شان سیدنا حسنین کریمین میں ہیں، تو بتائیے کہ یہ سب کا انکار نہیں؟ اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کیا ان کے حوالے سے تواتر کے درجے کی روایتیں ہمارے سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں؟ تو یہ بدتمیز طبقہ، یہ بدتمیز آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اہل البیت کا توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو وہ کالی برگیڈ کہ جن کے بارے میں نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا کہ اگر ان کے امیر صاحب کو کوئی برا بھلا کہہ دے، ان کے مجلس شورا کے لوگوں کو، ان کی جماعت کے حوالے سے کوئی بات کر دے، تو یہ جناب نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، یہ تمام حدیں پھلانگ کر ایسے بندے کے خلاف لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ نبی کی اہل بیت، نبی کے صحابہ کی توہین یہ لوگ نہیں بولتے، اور وہ بالکل دیکھ لیجئے کہ میری بات 16 آنے بالکل 100% جو ہے نا فٹ ہے کہ ذرا بولیں یہ اتنے دنوں سے یہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی بے ادبی کے اوپر۔ اور پھر میں ان لوگوں سے جو دیوبندی جماعت کے لوگ ہیں، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دفاع میں وہ کھڑے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی صحابی بھی نہیں ہیں، حضرت حسین، حضرت حسن یہ صحابہ بھی نہیں ہیں؟ وہ خدا کے بندو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اورنگزیب فاروقی صاحب، احمد لدھیانوی صاحب، یہ جو آپ کے باقی لوگ ہیں، اگر باقی صحابہ کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کوئی جملہ ہلکا بولے تو آپ کا پورا طبقہ گلگت سے لے کر کراچی تک متحرک ہو جاتا ہے۔ یار خدا کا واسطہ، یہ اہل بیت آپ لوگوں نے اتنے لگے چھوڑے ہوئے ہیں، مطلب اہل البیت سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک بیان بھی آیا اورنگزیب فاروقی صاحب مبینہ طور پر یہ جس بندے نے بے ادبی کی ہے، یزید کا دفاع کیا ہے، اور جس نے مولا مرتضیٰ کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، یہ آپ کی جماعت کا بندہ ہے۔ ذرا ہمت کریں، ذرا جرأت پیدا کریں، اور اس کے حوالے سے بھی اپنی جماعت کے اندر کال دیں کہ یار یہ اہل بیت صرف شیعوں کے نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت پر ہم اہل سنت کا بھی کوئی حق، ہمارا بھی کوئی جناب حق ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق اور رشتہ ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ مدنی چینل کے، جس مدنی چینل کے اوپر ہمارے اربوں روپے اہل سنت کے چندے کے لگ رہے ہیں، اس پر حضرت امیر دعوت اسلامی کا برتھ ڈے کا جلوس ہو، حبیب طاری صاحب کے والد صاحب کے جنازے کے پروگرام ہو، یا کسی کی کل کی جناب پروگرام ہو، چلیسویں ہو، ان کے لیے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کوریج دیتے ہیں، اور باقی آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے گھنٹوں پروگرام کرنے کا ٹائم ہے۔ اتنے دن گستاخی ہوئی ہے ائمہ اہل بیت کی، کہیں آپ نے 12 ائمہ کا ذکر کیا؟ کہاں گئے دعوت اسلامی کے وہ مفتی کہ جو صرف بلا تحقیق سیدہ کائنات کے بے ادبوں کی حمایت میں وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور جب میں نے ان کا تعاقب کیا تو ان کی حمایت میں انہوں نے راتوں رات چند گھنٹوں میں پوری تحریریں لکھ دی تھیں۔ مفتی احسان صاحب، قبر میں نہیں جانا، قیامت کا اللہ اور رسول کی بارگاہ میں نہیں جانا، یہاں آپ کا قلم کیوں ٹوٹ گیا؟ ائمہ اہل بیت کے لیے دفاع میں آپ کا قلم کیوں حرکت میں نہیں آیا؟ مدنی چینل پر اتنے دن گزر گئے، کیوں نہیں تذکرہ ہوا؟ کیا مدنی چینل کے اوپر حضرت امیر دعوت اسلامی کے پوتے کے لیے ٹائم ہے؟ اس کی جناب اللہ بچوں والی حرکتیں دکھانے کا ٹائم ہے؟ حضرت امیر دعوت اسلامی چلیں پھریں اٹھیں بیٹھیں، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے؟ رسول اللہ کی اہل بیت کے گستاخوں کو للکارنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں۔ یہی میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارا چندہ کہاں لگتا ہے، اور اس مدنی چینل کا اصل مشن کیا ہے، کہاں یہ بولتا ہے، اور جہاں بولنے کا معاملہ ہو تو وہاں ان لوگوں کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ تو بہرحال اسے کوئی اپنی مخالفت سمجھے یا جو بھی، یہ میرا درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔